اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الاعراب هو التغییر اللاحق آخر الاسماء والافعال بسبب تغیر العوامل نحو قادم الغائب رأیت الغائب وسلمت علی الغائب۔ نسبت اور تصغیر کی بحث کے بعد اعراب کی بحث جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اعراب کی تعریف کریں گے کہ اعراب کسے کہتے ہیں۔ اعراب کے متعلق سابقہ کتابوں میں بھی گزرا تھا کہ اعراب اس تبدیلی کو کہتے ہیں جو کلمے کے آخر پہ آتی ہے عوامل کی تبدیلی کی وجہ سے، اور یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ الاعراب هو التغییر اللاحق، اعراب وہ تبدیلی ہوتی ہے جو ملحق ہوتی ہے آخر الاسماء والافعال، اسم اور فعل کے آخر میں۔ کس ذریعے؟ بسبب تغیر العوامل، عوامل کے تبدیل ہونے کے سبب سے۔ عوامل جو تبدیل ہو اس عوامل کے ذریعے کلمے کے آخر میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ جیسے قادم الغائب، یہاں غائب جو ہے مرفوع ہے چونکہ عامل رفع ہے، قادمہ کا فاعل بن رہا ہے۔ رأیت الغائبہ، یہاں پر الغائبہ جو ہے منصوب ہے چونکہ پیچھے عامل نصب آیا ہے۔ سلمت علی الغائب، یہاں پر غائب مجرور ہے چونکہ عامل جر ہے، اس لیے۔ فائدۃ العامل ہوا ما اوجب کون الکلمت علی وجہ مخصوص بالاعراب۔ عامل کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ عامل اس کو کہتے ہیں جو واجب قرار دیتا ہے کہ کلمہ ایک مخصوص وجہ پر جو ہے مبتنی ہو، یا بالفاظ دیگر عامل اس کو کہتے ہیں کہ کلمے کے اوپر ایک خاص اعراب کو قرار دے، خاص اعراب کو کلمے کے آخر پر قرار دے۔ وہ چیز جو کلمے کے آخر میں اعراب کو مختص کر رہی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ وَيَنْحَصِرُ فِي الْحَرْفِ وَالْفِعْلِ وَمَا يُشْتَقُّ مِنْهُ وَهُوَ نَوْعَانِ۔ اور یہ عامل جو ہے یہ منحصر ہوتا ہے حرف میں اور فعل میں، یعنی عامل یا حرف ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عامل یا حرف ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے۔ اسم عامل نہیں ہوتا، عامل یا حرف ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے۔ وما یشتق منہ، اور وہ چیز جو فعل سے مشتق ہوتی ہے، فعل اور فعل کے مشتقات، یہ عامل ہوتے ہیں۔ یعنی اسم خالی عامل نہیں ہوتا۔ عامل کی دو قسمیں ہیں، لفظی و معنوی۔ لفظی نحو جاء الغلام، عامل لفظی جیسے جاء الغلام، یہ عامل لفظی کون سا یہاں پر جاء الغلام میں؟ جاء فعل، جاء فعل یہ عامل ہے، لفظی ظاہراً موجود ہے، غلام کو رفع دے رہا ہے، یہ عامل رفع ہے، لفظی عامل ہے، لفظوں میں موجود ہے۔ و معنوی، اور دوسرا عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے الغلام جاء، الغلام جاء۔ اب جاء اور غلام میں کون سا عامل ہے؟ الغلام جاء، یہاں پر ابتدائیت عامل ہے، الغلام مبتدا، جاء فعل اپنے فعل سے مل کر خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہے، الغلام مبتدا، یہاں پر عامل ابتدا ہے، عامل ابتدائیت، عامل معنوی یہ نظر تو نہیں آ رہی ابتدائیت، وہ نیت میں موجود ہے،
چھپی ہوئی ہے۔ ولا بد من ان یکون له اثر فی معمولہ اما ظاہر او مقدر، ضروری ہے کہ عامل کا معمول میں اثر ہو، ٹھیک ہے، عامل جو ہے ہمیشہ معمول میں اثر کرتا ہے، یہ ضروری ہے، اگر اثر نہیں کرتا تو عامل نہیں ہے، اثر کرتا۔ ہاں منتہا یہ کہ یہ اثر جو ہے کبھی ظاہر ہوتا ہے لفظوں میں، کبھی ظاہر نہیں ہوتا، مقدر ہوتا ہے، بہرحال عامل کے لیے اثر ضروری ہے، اثر ضرور رکھتا ہے۔ اما ظاہر، یا وہ اثر ظاہری ہوتا ہے، جیسے قام الرجل میں قامہ نے عمل کیا ہے، کس میں؟ رجل میں، رجل کو رفع دیا، رفع ظاہری ہے، لفظوں میں موجود ہے رجل۔ او مقدر، یا عامل کا اثر مقدر ہوتا ہے، ظاہراً تو نہیں نظر آتا لیکن تقدیراً موجود ہوتا ہے، جیسے قام الفتح۔ اب قامہ عامل ہے فتح کا، فتح میں اس نے رفع کا عمل کیا ہے، چونکہ فتح اس کا فاعل ہے، لیکن رفع لفظوں میں فتح کے اوپر موجود نہیں ہے بلکہ تقدیری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تقدیر کے بھی عوامل ہیں، اسباب ہیں تقدیر کے بھی، کہیں پر تعلیل ہے، انقلاب ہے، ہاں وہ جو قوانین ہیں ان کے مطابق۔ فَإِن تَعَذَّرَ تَأْثِيرُهُ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ كَمَا يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ الْمَبْنِي نَحْوَ جِئْتُ مِن لَّدُنْ عَمْرٍ أَثَّرَ فِي مَحَلِّهِ فَيُقَالُ إِنَّ لَدُنْ فِي مَحَلِّ الْجَرِّ لِدُخُولِ عَامِلِ الْجَرِّ عَلَيْهَا۔ کہتے ہیں کہ اگر اثر جو ہے متعذر ہو، تاثیر متعذر ہو دونوں وجہوں پر، یعنی عامل نہ ظاہراً تاثیر دے رہا ہو، اثر کر رہا ہو، اور نہ مقدراً اثر کر رہا ہو، دونوں طرح سے تاثیر نہ ہو رہی ہو، تو یہ ایسے ہی ہوتے جیسے مبنی ہے، کما یتعذر علی المبنی، جیسے کہ مبنی کے اوپر متعذر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مبنی کے اوپر جو ہے تاثیر متعذر ہے، نہ ظاہراً ہے نہ مقدراً ہے، جیسے جئت من لدن عمرٍ۔ اب جئت من لدن عمرٍ میں تاثیر جو ہے لدن کے اوپر تاثیر متعذر ہے، کیونکہ لدن مبنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تاثیر ظاہری نہیں آ سکتی، مقدراً بھی نہیں آتی، تو کیا کہتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں نہ مقدراً عامل اثر کر رہا ہو نہ ظاہراً اثر کر رہا ہو، وہاں کہتے ہیں محلاً اثر کر رہا ہے، محلاً یعنی وہ کلمہ اس اعراب کے محل پر ہوتا ہے، جیسے من لدن ہے، من لدن، لدن جو ہے یہ کس محل پر ہے؟ کہتے ہیں جر کے مقام پر ہے، کیونکہ مبنی ہے، نہ ظاہراً اس میں اثر کر رہا ہے من، اور نہ ہی مقدراً اثر کر رہا ہے، بلکہ یہ لدن جو ہے جر کے مقام پر ہے، چونکہ اس سے پہلے عامل جر آیا ہے۔ فیقال، پس کہتے ہیں انا لدن فی محل الجر، کہ لدن جر کے محل پر ہے، کیوں؟ لدخول عامل الجر علیہ، چونکہ اس پر عامل جر داخل ہے۔ نعم الاسماء كلها معربة سوا الفاظ معصورة وهي الضمائر واكثر الاشارات والموصولات واسماء الشرط والاستفهام والکنایات وقلیل من اسماء اخرى۔ کہتے ہیں ہاں تمام کے تمام اسماء معرب ہیں سوائے چند محدود گنے چنے الفاظ کے، یہ معرب نہیں ہیں، باقی سارے اسماء معرب۔ وہ کون کون سے جو معرب نہیں ہیں؟ واحد الضمائر، ضمیریں، و اکثر الاشارات، اکثر اسماء اشارہ، والموصولات، اسماء موصولہ، و اسماء الشرط، اسماء شرط،
ول استفہام، استفہام ہے اسماء استفہام، ول کنایات اسماء کنایات، وقلیل من اسماء اخر، اور کچھ اور بھی ہیں تھوڑے بہت اسماء جن میں جو مورب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ المعرب من الافعال المضارع، افعال میں سے صرف فعل مضارع مورب ہے، لا غیر، اس کے علاوہ کوئی اور فعل مورب نہیں ہے۔ اذا لم تتصل به نون التاکید المباشر، جب اس کے ساتھ نون تاکید مباشر متصل ہو۔ نون تاکید مباشر سے کیا مراد ہے؟ ایک نون تاکید مباشر ہوتی ہے، غیر مباشر ہوتی ہے۔ مباشر کون سی ہوتی ہے اور غیر مباشر کون سی ہے؟ مباشر یہ ہوتی ہے کہ نون اور فعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اس کے ساتھ ملی ہو۔ غیر مباشر وہ ہوتی ہے کہ نون اور اس کے درمیان فاصلہ ہو، مثلا یضربنان، یضربنان، اب فعل کون سا ہے؟ یضربنا، اور یہ جو نون آخر میں لگی یہ نون تاکید ہے، یہ غیر مباشر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف کا فاصلہ ہے، الف تثنیہ کا فاصلہ ہے دونوں نونوں کے درمیان۔ پہلی نون تو فعل کا حصہ ہے، دوسری نون جو ہے وہ نون تاکید ہے، یضربنان، اس لیے اس کو کہتے ہیں غیر مباشر۔ اب سمجھ آئی نا نون تاکید مباشر کیا ہوتی ہے، غیر مباشر۔ مباشر مثلا یضربن، اب یہ نون تاکید جو ہے متصل ہے فعل کے ساتھ، فعل اور نون کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں آیا، جبکہ تثنیہ کے صیغے میں فعل اور نون تاکید کے درمیان فاصلہ آتا ہے۔ اگر فاصلہ آ جائے تو اسے غیر مباشر کہتے ہیں، اگر فاصلہ نہ آئے تو اسے مباشر کہتے ہیں۔ اذا لم تتصل به نون توکید المباشر، اس وقت فعل مضارع جو ہے مورب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون تاکید مباشر نہ ملے۔ اگر نون تاکید مباشر مل جائے تو پھر فعل مضارع مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نون تاکید غیر مباشر ملے تو پھر مورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ افعال میں سے دوبارہ یہ بات بیان کر رہا ہوں، افعال میں سے صرف فعل مضارع مورب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فعل مورب نہیں ہوتا۔ فعل مضارع کے مورب ہونے کی بھی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ نون تاکید مباشر نہ ہو۔ اگر نون تاکید مباشر مل جائے تو پھر فعل مضارع بھی مورب نہیں ہوگا بلکہ مبنی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر نون تاکید غیر مباشر مل تو پھر مضارع کی کیا صورتحال ہوگی؟ کہتے ہیں کہ پھر فعل مضارع مورب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا۔ ونون الاناث، اور اسی طرح نون اناث، نون جمع مؤنث اگر فعل مضارع کے ساتھ مل جائے تو بھی فعل مضارع مورب نہیں رہے گا بلکہ مبنی ہو جائے گا۔ القاب الحرکات فی الاعراب اربعۃ، وہی الرفع والنصب والخفض والجزم۔ حرکات کے القاب یا نام اعراب میں 4 ہیں۔ اعراب میں جو حرکات آتی ہیں کلمے کے اوپر ان کے نام کیا ہیں؟ کہتے ہیں 4 نام ہیں، ان کے 4 لقب ہیں۔ پہلا ہے رفع، دوسرا نصب، تیسرا خفض، چوتھا جزم۔ فائدۃ الرفع والنصب، یہ باتیں گزر چکی ہیں، سمدیہ میں یہ بات آئی تھیں۔ الرفع والنصب تشترک فیہما الاسماء والافعال، نصب اور رفع میں اسماء اور افعال مشترک ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اسماء، یہ رفع اور نصب اسماء پر بھی آتے ہیں، افعال پر بھی آتے ہیں، دونوں پر آ سکتے ہیں۔ والخفض یختص بالاسماء، جر جو ہے وہ صرف اسماء کے ساتھ خاص ہے، جر کبھی فعل پر نہیں آ سکتی۔ والجزم بالافعال، اور جزم جو ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، کبھی اسم پر
نہیں آ سکتی۔ المعربات و قسمان، معرب کی دو قسمیں، قسم یعرب بالحرکات و قسم یعرب بالحروف۔ معرب کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ حرکات کے ذریعے معرب ہوتا ہے، اس کا اعراب حرکت کے ذریعے ہوتا ہے۔ کون سی حرکت؟ یہی رفع، نصب، جزم، خفض وغیرہ، اس کے ذریعے۔ قسم اور معرب کی ایک قسم یہ ہے کہ یعرب بالحروف، حرف کے ذریعے معرب ہوتا ہے۔ یہ اب سب کو بیان کریں گے یہاں، حرف کے ذریعے معرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ المعربات بالحرکات اربع، وہ معرب جو حرکت کے ذریعے معرب ہوتا ہے وہ چار ہیں۔ پہلے الاسم المفرد، یہ اسم سادہ مفرد، اسم مفرد، مثلا زید، رجل، عمر وغیرہ، یہ حرکت کے ذریعے معرب ہوگا نا، جو عامل آئے گا وہی حرکت آئے گی، رفع، نصب، جر۔ جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم، یہ بھی حرکات کے ذریعے معرب ہوتا ہے۔ جمع التکسیر، جمع مکسر۔ والفعل المضارع المجرد من الضمیر البارز المرفوع، اور وہ فعل مضارع جو ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو، وہ فعل مضارع بھی حرکت کے ذریعے معرب ہوتا ہے، حرف کے ذریعے نہیں ہوتا۔ فہذہ جمیعھا، یہ جو ہے سب کے سب معربات ترفع بالضمہ دے وتنصب بالنصب بالفتحۃ الا جمع المذکر السالم فبالکسرہ۔ ہاں، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معربات کی بات ہے، یہ وہ معربات جو حرکات کے ذریعے معرب ہوتے ہیں ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مرفوع، ان کو رفع دیا جاتا ہے ضمہ کے ذریعے، نصب دی جاتی ہے فتحہ کے ذریعے، لیکن جمع مؤنث سالم جو ہے اس کی نصب فتح کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ کسرہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ رأیت مسلماتن، رأیت مسلماتن نہیں پڑھ سکتے، رأیت مسلماتن پڑھ سکتے ہیں، چونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس کی نصب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ یخفض الاسم منہا بالکسرۃ، معربات میں سے اسم وہ مجرور ہوتا ہے کسرہ کے ذریعے۔ الا ما لا ينصرف فبالفتح، مگر وہ اسم جو غیر منصرف ہے، لا ينصرف یعنی غیر منصرف ہے، وہ مجرور ہوگا فتح کے ذریعے، یعنی غیر منصرف پر کسرہ نہیں آ سکتا، ہمیشہ فتح آتا ہے۔ جاء طلحۃ ورأیت طلحۃ مررت بطلحۃ، مررت بطلحۃ، یہ با جا رہا ہے، اس کو جر دینا چاہیے تھا لیکن اس کی جری حالت فتح کے ساتھ ہوگی۔ یجزم الفعل بالسکون، فعل جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے سکون کے ساتھ، یعنی جب اس پر عامل جزم آ جائے تو فعل ساکن ہو جاتا ہے۔ الا المعطل الآخر، مگر وہ فعل جو معطل الآخر ہے، یعنی معطل آخر سے مراد ناقص، اگر فعل معطل الآخر ہے یعنی فعل ناقص ہے تو اس کی جزمی حالت کس کے ساتھ آئے گی؟ کہتے ہیں فبحذف آخرہ، جزمی حالت اس کے آخر کو حذف کرنے کے ذریعے ہوگی، یعنی اس کے آخری کلمے کو یا بالفاظ دیگر لام الفعل کو حذف کر دیا جائے گا۔ جیسے لم یدعو، لم یدعو اصل میں کیا تھا؟ یدعو، واو تھی آخر میں، یہ معطل الآخر ہے یا معطل اللام ہے یا ناقص، جو بھی اس کو کہیں، جب عامل جزم آیا ہے تو اس کا آخر الفعل جو ہے یعنی لام الفعل وہ حذف ہو جائے گا، یدعو پڑھیں گے، لم یدعو۔ لم یخشا بھی ایسے، لم یر میں بھی ایسے ہے۔ المعربات بالحروف، معربات بالحروف نیابتاً عن الحرکات، دوسری قسم معربات کی، معربات بالحروف، وہ معربات جو حرف کے ذریعے معرب ہوتے ہیں، حرکت کے ذریعے نہیں بلکہ حرف کے ذریعے۔ اور یہ جو حرف آتا ہے یہ کس لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس حرکت کی نیابت میں آتا ہے، حرکت کے بدلے میں آتا ہے۔ یہ چار ہیں۔
پہلے اسماء الخمسہ، اسماء خمسہ، وہ ہم ان کو چھوٹی کتاب میں اسماء ستہ مکبرہ پڑھتے تھے، یہاں پر ان کو اسماء خمسہ کا نام دیا ہے، یعنی یہ 5 اسماء جو ہیں، ابن، اخن، ہمن، فمن، ذو، ٹھیک ہے، ذو یا ذو مالن پڑھتے تھے، ذو، اصل میں ذو مالن نہیں، اصل میں لفظ ذو ہے فقط۔ یہ جو 5 ہیں ان کا اعراب جو ہے وہ حرف کے ذریعے ہے، حرکت کے ذریعے نہیں ہے۔ مثلا فترفع بالواو، ان کی رفعی حالت واو کے ساتھ، تنصب بالالف، نصب ان کی الف کے ساتھ، تو جر و بالیا، ان کو جر دی جاتی ہے یا کے ساتھ، جیسے ھذا ذو ابن، رفعی حالت واو سے، رأیت ذا مالن، الف کے ساتھ نصبی حالت ہے، مررت بذی فضل، یہاں پر جری حالت جو اس کی یا کے ساتھ ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب پڑھا تھا ہم نے پیچھے، یہ وہی ہے۔ ہم، ابن، اخن، ہمن، فمن، ہنن، وہ ہنن جو ہے یہاں پر ذکر نہیں ہوا، وہ جو چھٹا تھا۔ فائدہ، لا تعرب هذه الاسماء بالحروف الا اذا كانت مفردة غیر مصغرة مضافة الى یاء المتکلم، یہ جو اسماء خمسہ ہیں یا اسماء ستہ مکبرہ ہیں، یہ حروف کے ذریعے اس وقت معرب ہوتے ہیں کہ جب یہ مفرد ہوں، مصغر نہ ہوں، اور مضاف ہوں یا متکلم کی طرف، جب یہ 3 حالتیں ان میں ہوں تو اس وقت ان پر یہ مذکورہ اعراب آئے گا، یعنی بالحرف معرب ہوں گے۔ فَإِذَا لَمْ تَتَوَفَّرْ لَهَا هَذِهِ الشُّرُوطُ أُعْرِبَتْ كَمَا تُعْرَبُ نَظَائِرُهَا مِنْ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ، اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط ان میں نہ پائی جائے تو یہ معرب ہوں گے ایسے ہی جس طرح باقی اسماء معرب ہوتے ہیں، عام اسماء کی طرح، مثلا هؤلاء آبائی، ھذا اخی، ھذا ابی وغیرہ۔ المثنیٰ کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔